دو معجزات ظاہر فرمائے۔ پہلا معجزہ آپ نے اپنا عصا مبارکہ زمین پر پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اور دوسرا معجزہ آپ کا کہ آپ نے اپنا ہاتھ مبارکہ اپنے گریبان میں ڈالا، باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ جیسے ہی یہ منظر نامہ پیش ہوا تو فرعون اور اس کے حواری جو تھے، مالاؤ جیسے میں نے کہا تھا، اس کے جرنیل کرنیل اور اس کے وڈیرے چودھری ایم این اے ایم پی اے جو اس دور کے عہدے ہوں گے، اس حساب سے وزیر مشیر سارے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس جد و جہد کو سیاسی رنگ دے دیا، سیاسی رنگ دیا۔ فوراً کہا کہ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، فرعون کی قوم کے وڈیرے چودھری بولے ان هذا لساحر علیم، یہ کوئی بڑا علامہ جادوگر ہے، یہ کوئی عالم جادوگر ہے، بڑا کوئی علم والا ہے۔ علیم صفت مشبہ کا صیغہ ہے کہ بہت بڑا کوئی علم والا جادوگر ہے۔ یہ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ سیاسی رنگ دے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی جد و جہد کو۔ کہنے لگے کہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، یہ تمہیں تمہارے شہر سے، تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ فماذا تأمرون، انہوں نے کہا پھر تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں، تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ وہ سارے جو ارکان پارلیمنٹ تھے اس کی اسمبلی کے، سارے بولے قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، انہوں نے کہا کہ اسے مہلت دیں، موسیٰ علیہ السلام کو مہلت دیں، واخاہ اور اس کے بھائی کو بھی مہلت دیں، وارسل فی المدائن حاشرین، یہ مدائن مدینہ کی جمع، اسے مختلف شہروں کے اندر بندے بھیجیں، حاشرین جمع کرنے والے بھیجیں، یا تو کا بکل ساحر علیم، وہ ہر طرح کے علم والے جادوگر بلا کر لائیں، علم والے جادوگر لائیں، کیونکہ یہ علم والا ہے اور علم والے کا مقابلہ علم والوں سے ہی اچھا لگتا ہے۔ ہم بھی کوئی علم والے جادوگر بلائیں، وہ آ کر اس کا مقابلہ کریں۔ فرعون کو فوراً خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر میرے لوگ بھی اس کے ساتھ ہو جائیں، وہ بھی اس کا کلمہ پڑھ لیں، کہیں یہ نہ ہو کہ پھر میرے لوگ اس کے ساتھ ملے اور میرے ہی تختہ الٹ دیں۔ جی، کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے ان میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ فرعون کے تختے کو الٹیں۔ اب اس سے خطرہ یہی تھا کہ میرے لوگ ان کے ساتھ مل جائیں تو وہ تختہ الٹ دیں گے۔ ابھی تک وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے بھی تیرا تختہ الٹ سکتا ہے، اکیلے بنی اسرائیل کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ تیرا تختہ اس کو دھرام تختہ کر سکتا ہے اس کا۔ لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کے ظہور کو بھی فوراً سیاسی رنگ دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلانا چاہا۔ اب یہ ذہن میں رہے، ظاہری بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے مہلت دی کہ تمہیں ہم ٹائم دیتے ہیں، ہم بھی اپنے بندے بلاتے ہیں، تو بھی تیاری کر لے، موسیٰ علیہ السلام کو کہا انہوں نے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، آپ بھی اپنی قوم میں جا کر کے لوگوں کو تیار کرنے لگے ہیں کہ آپ لوگ بھی آئیں فلاں دن۔ انہوں نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ کس دن مقابلہ صحیح رہے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مَیَوْمُ الزِّینَہ، جس دن تمہارا زینت کا دن ہوتا ہے، ان کا ایک میلے کا دن تھا، خاص کیا ہوا تھا، لوگ سارے جمع ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ آپ کو تو یہ بھانپ گئے تھے کہ بادشاہ کے سامنے ہمارے لوگ کیسے آگے کھڑے ہوں گے، فرعون کے سامنے۔ آپ کے چاہنے والے لوگوں نے تو ظاہری بات ہے ساری زندگی ان کی غلامی کی گزری تھی، وہ فرعون کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا تاکہ میلے کا دن ہو، لوگ جو ہیں وہ دور دراز کے سارے وہ بھی یہاں جمع ہوں۔ آپ کے ساتھ تو لوگوں نے آنا نہیں تھا، آپ تو دونوں بھائیوں نے آنا تھا، تاکہ باہر کے لوگ سارے کے سارے دور دراز کے علاقوں کے شہروں کے باقی مدن کے لوگ جو ہیں وہ سارے جمع ہو جائیں مضافات کے، تاکہ کچھ لوگوں کے سامنے تو ہمارا پیغام حقیقت چلا جائے، لوگ جو ہیں وہ جتنا ہو سکے ہمارے پیغام کو سن لیں اور ہمارا معجزہ جو اس دن ظاہر ظہور پذیر ہوگا اسے وہ دیکھ لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم الزینہ، عید والے دن، تمہاری جو عید کا دن ہے، میلے کا دن، اس دن سارے جمع ہو جائیں۔ اور وقت بھی آپ نے بتا دیا، دن بھی مقرر ہو گیا
اور وقت بھی بتا دیا آپ نے. وقت یہ فرمایا آپ نے کہ دہا ان یحشر الناس دہا، دہا کے وقت، چاش کے وقت. جی موسم بھی کیونکہ وقت ایسا ہو کہ یہ نہ ہو کہ زیادہ دھوپ ہو جائے تو لوگ جو ہے کئی سارے سستانے کے لیے اپنے سائے کی جگہ ڈھونڈنے کے لیے وہاں نکل جائیں. تو یہ چاش کا وقت جو ہے یہ بہتر رہے گا. اور جگہ بھی آپ نے کیا فرمائی، مکان سویہ، مکان بھی ایسا ہو جو سون یعنی کہ برابر زمین ہو. یہ نہ ہو کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ٹبے کے پرلی طرف بیٹھے ہوئے ہوں، ان کو دکھائی نہ دے رہا ہو، اور کچھ جو ہے وہ کسی ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ جناب دیکھ رہے ہوں. ایسا نہ ہو. آپ نے یہ تین چیزیں آپ نے خود مقرر کی، اور عین حکمت بالغہ کے تحت دن وہ مقرر کیا کہ لوگ خود بخود جمع ہوں. آپ کو معلوم تھا کہ میرے کہنے پر کس نے آنا ہے کہ فرعون کے مقابلے میں جو میرے ساتھ کھڑا ہوگا تو ظاہری بات ہے اس نے اپنی موت پر دستخط کرنے ہوں گے. لو جی میں مرنے کے لیے آ گیا ہوں. دوسری طرف جو ہے وقت آپ نے وہ مقرر کیا جس عین مناسب وقت تھا جس میں لوگ جو ہے وہ سارے کے سارے جمع ہوں، کہ یہ نہ ہو کہ لوگ جو ہے وہ کئی آ کر کے نکل جائیں اور کئی جو ہے وہ آ کر کے سستانے کے لیے چلے جائیں. تو تیسرا جو ہے وہ آپ نے جگہ بھی ایسی منتخب کی کہ یہ نہ ہو کہ کچھ لوگوں کو دکھ رہا ہو کچھ کو نہ دکھ رہا ہو. یہ تین چیزیں آپ نے بڑی کمال بیان کی. یہ سورۃ طٰہٰ کے اندر تفصیل کے ساتھ پورا واقعہ آئے گا. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ طے فرما دیا کہ ایسے وقت کے اندر ہوگا، ایسے دن کے اندر ہوگا اور ایسی جگہ پر ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی جا کر کے پھر بیٹھے نہیں، کیونکہ کچھ ایام کا فاصلہ تھا ان کے بیچ. فرعونی جو ہے وہ بھی جمع کرنے کے لیے چلے گئے اپنے جادوگروں کو. ادھر موسیٰ علیہ السلام بھی جگہ جگہ جا کر مختلف علاقوں میں جا کر آپ دعوت توحید دے رہے ہیں اور لوگوں کو اس دن جمع ہونے کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی سارے کے سارے وہاں جمع ہوں. اپنے لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں، یعنی ذہن سازی کر رہے ہیں. یہ جیسے آج کل یہاں ہوتا ہے لوگ جا کے جمع ہوتے ہیں، ملتے ہیں جا کے لوگوں کو، ہاں جی فلانے دن الیکشن ہوگا تو آپ نے ہمیں سپورٹ کرنی ہے. لیکن وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ایسی بات نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام تو خالص توحید کی دعوت دے رہے تھے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہونے والے معجزہ کو دیکھنے کی دعوت دے رہے تھے، تاکہ اس دن دودھ کا دودھ ہو جائے گا، پانی کا پانی ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا. تو اس لیے اتنے عرصے میں ادھر فرعون نے بھی کمپین کی، ادھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی زور لگایا، اپنے جا کر ماننے والوں کا ذہن بنایا. اب ہوا یہ کہ ایک طرف جو ہے وہ یہ دیکھیں جی یا تو کا بکل ساحر علیم، میں کہ وہ آئے تیرے پاس ہر طرح کے علم والے جادوگر ہیں جی. فرعونیوں نے کہا وجا سحرۃ فرعون، فرمایا کہ جادوگر آئے فرعون کے پاس. اب ظاہری بات ہے کچھ دن باقی تھے وہ مقابلہ ہونے کو، انہوں نے جادو دکھانا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ ظاہر کرنا تھا. کچھ ایام باقی تھے، وہ بھی اپنی جیسے یہاں پہ کوئی کام کرنا ہو، فن پیش کرنا ہو تو اس سے پہلے اس کی ریہرسل کرتے ہیں جی. کچھ پہلے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. وہ بھی آ کے پہلے انہوں نے آ کر کے اونٹ سونگ لی علاقے والوں سے. ہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کیا معجزہ کیا دکھاتے ہیں، ان کے جادو کا کیا جو ہے نا وہ طریقہ کار ہے دکھانے. وہ تو جادو کو ہی سمجھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو. پورے علاقے میں پھیل گئے. وہ بھی وہ کم بندے نہیں تھے، 70,000 بندہ تھا ان کا. وہ بھی آ کے اپنی ریہرسل کر رہے ہیں اور ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کیا دکھاتے ہیں. لوگوں نے جب بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو یہاں ایک اپنا عصا پھینکتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے. انہوں نے کہا اچھا پھر اس طرح کرو، 300 اونٹ لکڑیوں کے اکٹھے کرو. 300 اونٹ لکڑیوں کے اور رسیوں کے جمع کیے گئے. انہوں نے کہا کہ عصے کے مقابلے میں لکڑی سانپ بن جائے گی، ان کا عصا اژدہا بنے گا تو ہماری لکڑیاں اژدہا بن جائیں گی. اور ساتھ جو ہے نا اضافی ہونا چاہیے کچھ. آپ کو پتہ ہے جب مقابلہ ہوتا ہے دو پہلوانوں میں تو ایک پہلوان دوسرے پہلوان کے جب مقابلے میں اکھاڑے میں اترتا ہے تو ایسے اندھا دھند نہیں اتر جاتا. پہلے جا کر کے علاقے والوں سے پوچھتا ہے یار اس کے پاس کیا کیا داؤ ہیں اور کیا کیا داؤ کھیلتا ہے اور کیسے کیسے یہ گرفت کرتا ہے اور کیسے کیسے پکڑ کرتا ہے، کیسے کیسے چھوٹ جاتا ہے پہلوان سے. تو ساری جا کے اونٹ سونگ لیتے ہیں پھر جا کے اکھاڑے میں اترتے ہیں. ہوتا یہ نہیں ہوتا، مقابلہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی جا کر پورے علاقے کا دورہ کیا، پورے علاقے کے لوگوں سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا دکھاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ وہ بھی چھپ چھپا کے موسیٰ علیہ السلام کی رات دن ہونے والی تقریریں سننے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریریں سننے لگے. آپ جو مختلف علاقوں میں جو بیانات فرما رہے تھے، راتوں کو بھی دنوں کو بھی، دوپہر میں بھی شام میں بھی، کوئی وقت آپ کا خالی نہیں تھا. آپ وہاں جا جا کے لوگوں کو
دین حق کی دعوت بھی دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے ظاہر ہونے والے معجزہ کا اس کو دیکھنے کی بھی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ جو مقابلے کا دن جو یوم الزینہ مقرر ہوا تھا اس کے متعلق بھی لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں۔ میں کہ آؤ سارے تم بھی دیکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا ظہور ہونے والا ہے، اور وہ بھی میرے ہاتھوں سے ہے جی۔ تو وہ بھی چھپ چھپا کے سننے لگے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں جی، اللہ اکبر کبیرہ، وجاء السحرۃ فرعون، جادوگر جب فرعون کے پاس آئے، اس آیت مبارکہ نے واضح کر دیا اہل اللہ میں اور اہل الشیطان میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان میں جو نبی کی دعوت پر، نبی کے منہج پر ہوتے ہیں، انبیاء کرام اور ان کے منہج پر چلنے والے، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ فرعون اور فرعونیوں ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یہ دو باتیں آپ کے ذہن نشین کرنے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، دیکھیں، میں کہ وجاء السحرۃ فرعون، جب جادوگر آئے نا فرعون کے پاس، قالوا ان لنا لاجرا، انہوں نے کہا بے شک ہمارے لیے پھر اجر تو ہوگا نا، اگر ہم ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جائیں، نعوذ باللہ، اگر موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جائیں، موسیٰ علیہ السلام مغلوب ہو جائیں، ان کی طرف سے ظاہر ہونے والے معجزہ کو، جسے وہ جادو کہہ رہے تھے، اسے بے اثر کر کے دکھا دیں، ہمارا جادو ان پر غالب آ جائے، اس دن فرعون کو فتح حاصل ہو جائے ہماری وجہ سے، تو ان لنا لاجرا، اس دن پھر اجر تو ہوگا، کوئی انعام شنام تو ملے گا نا جی، ہے جی، انعام شنام تو ملے گا نا ہمیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرعون نے کہا، اس نے کہا قال نعم، ہاں ہاں، کیوں نہیں، کیوں نہیں، ایسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، انعام نہیں ہوگا، انعام ہوگا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور ساتھ ساتھ تم میرے مقرب بھی بن جاؤ گے، اپنا درباری بھی بنا لوں گا تمہیں، اپنا خاص مقرب بنا لوں گا، مقرب بارگاہ بن جاؤ گے تم، مقام ناز پہ تمہیں جگہ دوں گا میں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے انعام نہ ملے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہاں دیکھیں، ہر نبی جو بھی دنیا میں تشریف لائے نا جی، ان کا اعلان ایک ہی تھا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اجر نہیں مانگتا، میں تم سے اجر میں نہیں مانگتا تم سے کچھ بھی، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر تم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے اجر کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ نبی کے مقابلے میں آتے ہیں، آتے ہی کہتے ہیں ہاں جی کوئی انعام شنام بھی ہوئے گا، نہیں ہوگا، نبی سے جو ٹکر لے رہے ہیں کوئی انعام بھی تو ہونا چاہیے نا ہمارے لیے، کچھ نہ کچھ تو ہمیں ملنا چاہیے، کوئی تحفے تحائف کو نذرانے، کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے ہمیں۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر اور ان کے ماننے والوں کا طریقہ کیا ہے، اور فرعون اور اس کے لشکریوں کا طریقہ کیا ہے، جی وہ لوگ جو فرعون کے ساتھ شامل ہو رہے تھے رب کے نبی کی ٹکر میں، آج بھی جو جتنے موجودہ دور کے فرعونوں کے پاس جبے کبے والے ملے ہوئے ہیں، یہ بھی جادوگری، یہ بھی ساحر ہیں، یہ بھی جادوگر ہیں، وہ چاہے وقت کا پیر ہو، چاہے وقت کا ملا ملوانا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یہ بھی، یہ ایسے ہی سب یقین کریں آپ، یہ بھی فرعون کے ساتھ جو پاس آئے تھے جادوگر، یہ وہی تھے، لیکن بات الگ ہے کہ وہ فرعون کے پاس جو جادوگر آئے تھے 70,000 بندے، میرے اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دی، آنن فانن موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دے کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، دن کے ایک وقت میں کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے، اگلے وقت میں فرعون نے ان سب کو پھانسی پہ لٹکا دیا، سولی پہ لٹکا دیا، سارے شہادت کی موت سے سرفراز ہوئے۔ لیکن یہ جو ہیں، یہ جو ہمارے دور کے جادوگر ہیں، جو حکمرانوں شیطانوں کے پاس بیٹھے ہیں، ان کے گندے کاموں پر شریعت کا متبرک جناب غلاف چڑھانے والے لوگ جو ذلیل ہیں، یہ لوگ زندگی ساری انہی کی چاپلوسی کرتے ہوئے مرتے ہیں، اور بالآخر انہی کی قبروں پر غلاف چڑھائے جاتے ہیں، یہ ان کی بے دینیوں پر شریعت کا غلاف چڑھاتے ہیں، بعد میں قوم ان کی قبروں پر منتوں کا غلاف چڑھاتے ہیں۔ بتائیں کیا افسوسناک بات ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ان سے تو صحیح بات ہے، کتے بھی اچھے ہیں، راتی جاگن، رات کو جاگتے ہیں ساری رات کتے مالک کی وفاداری کرتے ہیں جو ایک ٹکڑا دے دے، اور ذلیلو تم نے کھایا نبی کے نام پہ ہے، اور تمہارا زور کس کے کھاتے میں جا پڑا ہے، طاقت ساری تم نے اٹھا کے فرعون کے قدموں میں ڈال دی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ذرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، رب تعالیٰ کے سارے نبی یہی کہتے رہے، ہم اجر نہیں مانگتے تم سے، اور آج بھی جو انبیاء اکرام علیہ السلام کے منت پر ہیں،
امام الانبیاء علیہ السلام کے منہج پر ہیں، جو علماء کرام آج بھی ان کا دعویٰ یہی ہے، ہم نہیں مانگتے بھائی کسی کا عالم ربانی کو آپ نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے نہیں دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ وہ جاتے ہیں کہیں پہ، ہاں بھی آپ نے یہاں کام کرنا ہے جی کام، تنخواہ کیا لیں گے؟ انہوں نے کہا بھی جو دل کرے دے دینا، میں نہیں مانگتا تم سے، ٹائم اوپر ہو جائے گا میں نہیں مانگوں گا تم سے، کبھی بھی نہیں مانگوں گا۔ یہ ہوتی ہے عالم کی شان، مطالبہ نہیں کریں گے کبھی بھی۔ تو کوئی بیچارے پہلے ہی رنڈی رونا لے کے بیٹھ جائیں تو نہیں جی اتنا ہوگا تو کریں گے کام، اتنا ہوگا تو کریں گے کام، ورنہ ہم کام نہیں کریں گے۔ بھائی کام تو رب تبارک و تعالیٰ کا، رزق دینے کا ذمہ رب تبارک و تعالیٰ نے لیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی کچھ دے دے بیت المال سے۔ آپ نے یار دے دو، اس کو اٹھا کے دے دیا، کچھ دنوں بعد پھر آ گیا، میں بھی دے دیں بیت المال۔ میں ہوئے تجھے اور کوئی کام نہیں ہے، آ جاتا ہے تو ہر دوسرے دن۔ وہاں سے وہ چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کافی عرصے گزر گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے، ہاں بھائی تو آیا نہیں دوبارہ؟ اس نے کہا جی آپ نے ڈانٹا تھا، میں گھر میں بیٹھ کے نا اکیلا قرآن پڑھنے لگا ہوں، صرف قرآن پڑھتا ہوں گھر میں بیٹھ کے اخلاص کے ساتھ، میرا اللہ مجھے اتنی روٹی دیتا ہے پورے محلے والوں کو دیتا ہوں، صرف قرآن پڑھتا ہوں بس، اس کے بعد کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی۔ قرآن سے پڑھ کر روٹی دینے والا کون؟ نہیں سمجھ آیا؟ آج یہی اخلاص ہمیں مل جائے نا، سچی بات ہے، تو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے خزانے کھول دے گا یار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے مقرر کر دے گا تمہارے مانگنے کے بغیر، تمہارے دروازے پر روٹی پہنچائیں گے۔ لیکن ہمارا نظریہ ہی اور ہے، ہماری فکر ہی اور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر جو ہیں اور ان کے منہج پہ چلنے والے جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں، ہم روٹی نہیں مانگتے کسی سے، ہم تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا سڑک والے اجرا پورا قرآن اٹھا کے دیکھ رہے ہیں۔ ہر نبی کا دعویٰ یہی ہے، ہر نبی کا اعلان یہی ہے۔ اور دوسری طرف وہ فرعون کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کوئی نام شنام تو لانا۔ اب آپ یہاں دیکھیں، یہاں پہ جو وحی والی تعلیم ہے، انبیاء جو تعلیم لے کر آئے اس کا نتیجہ دیکھیں، اور جو فرنگی کی تعلیم ہے جادوگر کی اس کا نتیجہ دیکھیں۔ عالم کے پاس آپ چلے جائیں، صبح سے لے کر شام تک مسائل پوچھیں، مجال ہے آپ سے 1 روپیہ مانگے، 1 روپیہ نہیں مانگے گا۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ ہمیں لوگ فون کرتے ہیں جی کتاب چھاپتے ہیں فلانے مسئلے پہ لکھ دیں، ٹھیک ہے بھائی کتاب لکھ دی، اب نہ اس نے آ کے یہ پوچھا جناب آپ نے لکھا تو محنت کی ہوگی، کوئی پیسے چاہیے ہوں گے آپ کو، کتاب چھاپ رہے ہیں کوئی پیسے چاہیے ہوں گے، کبھی نہیں پوچھا ہوں گے۔ وہ اس مسئلے پہ بھی لکھ دیں بھائی، فلانے مسئلے پہ، اچھا بھی ہم لکھ دیں، کہتے جی آپ نے فلاں پہ لکھے تو اس پہ لکھیں، جو فارغ بیٹھے ہوئے ان کو کہہ دیں وہ لکھ دیں۔ نہیں سمجھ آیا؟ کبھی انکار نہیں کیا، جو بھی مسئلہ کسی نے کہا ہے سمجھے یار باقی ضروری ہے، لکھ دیا مسئلہ، اس پہ کتاب لکھ دی ہم نے پوری۔ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ تو یہ دین کی یہ وحی والی تعلیم جو آقا علیہ السلام نے اس پر فرمایا تھا میں تم سے اجر نہیں مانگتا، جو انبیاء کرام نے کہا تھا ہم اجر نہیں مانگتے، یہ وہی اثر آج تک چلا رہا ہے الحمدللہ۔ عالم کے پاس چلے جائیں، صبح سے لے کر شام تک مسائل پوچھیں، جی کبھی یہ نہیں کہے گا جی آپ پیسے دیں ہمیں، صبح سے لے کر شام تک آپ کو قرآن پڑھائے گا، کبھی نہیں کہے گا ہمیں پیسے دیں، کبھی نہیں کہے گا پیسے دیں۔ اور دوسری طرف جادوگر کی تعلیم کا اثر، آپ وکیل کے پاس چلے جائیں، صرف آپ نے بات کی ہے 5,000 نکال کے رکھ دیں، ڈاکٹر سے جا کے بات کی آپ 50,000 روپے نکال کے رکھ دیں۔ ہاں جی ٹائم کب کا دے رہا ہے؟ 6 مہینے بعد، 6 مہینے کے بعد چیک اپ ہوگا بھائی ڈاکٹر صاحب کا۔ ادھر مولوی صاحب بیچارہ 1 منٹ دروازہ نہ کھولے گلے پڑ جاتے ہیں کتے کی طرح، ہوتا نہیں ہوتا؟ مولوی صاحب تھی سنتے جی عجیب بندہ ہے تو بھائی، ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ 1 منٹ برداشت نہیں کرتے بھائی، ادھر امام 2 منٹ لیٹ ہو جائے مسلے پہ، نہ 2 منٹ نہیں، صرف ٹائم سوئی پہ سارے پیچھے دے گا کچھ، بڑا عجیب بندہ ہے۔ میں نے کہا 3 گھنٹے پورے شادی حال میں روٹی کا انتظار کرتا ہے، ویٹر خالی بھی آئی وہ آگے روٹی کھول گئی۔ میں نے کہا ایسی قوم بھی 1 منٹ مولوی کو رعایت نہیں دیتے۔ میں نے کہا شوربے پینے والے ایسے ذلیل ہوتے ہیں یار، قسم خدا کی، رب پھر خرچ تو کرتا نہیں ان کو کہیں نہ کہیں، ہوتا نہیں ہوتا؟ 1 منٹ نہیں 1 سیکنڈ برداشت نہیں کرتے، ٹائم ہوا ہے فوراً جا کے مولوی صاحب کتنے تھی پائی جی نظری نہیں، مولوی جی لیٹ ہی مولوی نخرے پڑے نے پائی جی، مولوی کو پیسے ہی پڑے نے۔ میں کہیں تو دیتے نے واپس لے لے، عجیب بات دماغ میں، تجھے ایسے کتے والے شک پڑے رہتے ہیں، جیسے کتے کو بو نہیں آتی وہاں بوٹی پڑی ہوگی وہاں پہنچ جاتا ہے، ان کو بھی شک ہی پڑ جاتا ہے بڑے جی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے مولوی کے پاس پیسے ہیں تو دین پہ لگ رہے ہیں، تیرے پاس پیسے تو کتے کھا گئے، تیرے پیسے کہاں گئے بتا، تیرے پیسے کہاں گئے پھر؟ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ بھائی، ایسے لوگوں کو شک پڑا رہتا ہے، نہیں جی بڑے پیسے نہیں جن کو، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یہ رب تعالیٰ کا فضل ہے،
رب تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے کام کرنے والے بندوں کو دیتا ہے پھر ہیں؟ تو یہ بھائی وکیل کے پاس چلے جائیں پیسے مانگے گا پہلے آپ سے، ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں پہلے پیسے مانگے گا. جہاں دین کی تعلیم ہو، بچے درس نظامی میں پڑھیں، قرآن میں پڑھیں، 1 روپیہ نہیں مانگتے، کوئی کچھ نہیں لیتے. لیکن وہاں چلے جائیں آپ، ہیں جی سکول پڑھیں گے الگ فیس ہوگی، ٹیوشن پڑھیں گے الگ فیس ہوگی، ہے یا نہیں؟ بعد میں لڑکے پاس ہونے کے لیے وہاں پہ پیسے دیں گے ماسٹر کو، وہ الگ فیس ہوگی. امتحانی سینٹر پہ بھی پیسے لے لیتے ہیں نا جی نکلوانے کے لیے. لائے پتر بوٹی نہیں بوٹا لا پورا تم، ساڑھا بھی بوٹا لگ جائے گا، بچے کی بوٹی لگ جاتی ہے، ماسٹر کا بوٹا لگ جاتا ہے 50,000 روپے، ہے یا نہیں؟ اچھا اس کے بعد پھر جناب آگے جا کر نوکری لینی ہوگی تو نوکری بچہ میرٹ پہ بھی ہے، اس کے باوجود بھی 5 لاکھ لے آؤ نوکری دے دیتے ہیں آپ کو، 5 لاکھ روپے کی نوکری بکری. بعد میں پھر افسر کھا گئے، فلانے کھا گئے، ڈمکانے کھا گئے، نیچے سے لے کر اوپر تک پورا آوے کاوے بگڑا ہوا. یہ جادوگر کی تعلیم کا اثر ہے بھائی. اللہ اکبر کبیرہ. امام الانبیاء کی تعلیم کیسی ہے؟ امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ کو کسی نے کہا جی فتویٰ آپ لکھ دیں ہم آپ کو پیسے دیں گے. آپ نے فرمایا کہ میرے دادا کے اس سے بھی پہلے کے دور کے فتاوی یہاں سے جا رہے ہیں بھی الحمدللہ تعالیٰ برابر کوئی دن خالی نہیں جاتا، ایک بھی دن میں 500 فتوے بھی لکھے جاتے ہیں. اور کوئی لوگ جو ہے نا واپسی کا لفافہ بھی نہیں بھیجتے، واپسی کا لفافہ بھی اپنی جیب سے دیتے ہیں، اور الحمدللہ کبھی کسی سے 1 ٹکا بھی نہیں لیا. بتائیں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اثر ہے جی جادوگر کی تعلیم کا، اور یہ اثر ہے امام الانبیاء کی تعلیم کا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، ہر ایک کو دکھے گئے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. انہوں نے کہا ہے نہ، قال نعم وانکم لمن المقربین. انہوں نے کہا جی کوئی انعام شنام بھی آپ دیں گے؟ فرعون نے کہا ہاں ہاں انعام بھی ملے گا، مال و دولت بھی ہوگی، نچھاور کر دیں گے تم پر، اور ساتھ ساتھ جو ہے تمہیں اپنا مقرب بھی بنا لیں گے. ٹھیک ہے نا جی. کل جو ہے جب وہ پیڑ پڑا نا جی وہ بھی آئے سامنے اور موسیٰ علیہ السلام بھی آئے سامنے. انشاءاللہ عز و جل کل اس کے متعلق بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق.